بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد۔ اللہ رب العزت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انعامات عنایت فرمائے ہیں۔ اسی انعام میں اعتکاف بھی اللہ رب العزت کا احسان اور اکرام ہے، بخشش کا موقع عطا فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ آئے ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھ سکے تو اس کی قضا کی 20 دن، کہتے ہیں کبھی 20 دن بیٹھے تھے رمضان میں، اور کافی روایت بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 3 خندقیں جہنم سے دور کرتا ہے۔ خندق اتنی بڑی وسیع ہیں، آسمان اور زمین میں جتنا خال ہیں اتنی وسیع ہیں۔ اور اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی انعامات کی بارش، بخشش، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر سو جاتے ہیں تو اس کی نیند بھی ثواب میں لکھی جاتی ہے۔ یعنی جو سانس لیتا ہے وہ ذکر اذکار کے مانند ہوتا ہے، یعنی ذکر کر رہا ہے۔ تو اتنا بڑا جب انعام ہوگا، اتنی بخشش ہوگی تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے اصول یہ ہیں کہ 20 تاریخ کو مغرب کی اذان سے پہلے اعتکاف کرنے والا مسجد میں پہنچ جائے، یعنی مغرب نماز سے پہلے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے حدود کے اندر، یعنی فنائے مسجد کے اندر، یعنی جو وضو خانہ ہے، لیٹرین ہے، اور مسجد کے یعنی حجرہ ہیں، اور مسجد کے جہاں اسٹور ہوتے ہیں وہاں بلا ضرورت نہیں جائے۔ جس طرح وضو کے لیے جاتا ہے، غسل خانے میں غسل کے لیے جاتا ہے، یا یعنی لیٹرین میں جاتا ہے، اسی طرح مسجد کے حجرے کے اندر اگر برتن رکھنے کی جگہ مسجد میں نہیں ہے، کوئی چھوٹی مسجد ہوتی ہے، کہاں اسٹینڈر ہوتا ہے، اور یعنی بستر رکھنا، یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اپنے یعنی حجرے کے اندر رکھ سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب بھی بندہ آئے اعتکاف کے لیے تو آج کل کے حساب سے لوگ کیا کرتے ہیں، کریم، پاؤڈر اور یعنی کنگھی اور یہ جو شیشہ ہے چہرے دیکھنے کا یہ ساتھ لاتے ہیں، اور خوشبودار بڑے یعنی صابن وغیرہ لاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تو بہت بہتر ہے۔ صرف اعتکاف کرنے والے کو ایک جوڑا ساتھ ہو، تاکہ غسل ضرورت والا پڑ جائے تو وہ بندہ اسی وقت اپنے ساتھ اس کے کپڑے ہو، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اپنے گھر رکھ کر آئے۔ کچھ کتب لے کر آئے، جو کتب یعنی کتابیں وغیرہ جس میں دینی معلومات ہو۔ اسی وجہ سے اور بھی مسائل ہیں، مثلاً کسی کو غسل پڑ جائے تو اس کو اسی وقت ہی جو ہے نا نکلنا چاہیے،
غسل خانے میں جا کر غسل کر کے اپنے کپڑے تبدیل کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ سویا پڑا رہے، بھائی 2 گھنٹے پڑے ہیں سحری میں پھر دیکھیں گے، یا فجر کے ٹائم میں کے سونے کے بعد اور کہے کہ دوپہر کے قریب اٹھیں گے، ایسا نہ کریں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف میں رہنے کے لیے کچھ معمولات بنائیں، اور کچھ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، اس کے لیے بھی کچھ مسائل ہیں۔ وہ اپنے گھر میں، بڑا گھر ہے تو یعنی ایک کمرہ جو ہے اس کو اعتکاف کے لیے منتخب کریں، اور اس اعتکاف والے کمرے میں اگر اٹیچ باتھ روم ہیں تو اس اٹیچ باتھ روم میں کوئی آنے جانے کے لیے دوسرے بندے، دوسرے عورتیں نہیں آنے چاہیے۔ اور اس اعتکاف والی یعنی کمرے کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے اگر بیڈ پڑا ہے، ادھر نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور رات کو اسی بیڈ پہ سو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر یعنی گھر کے حدود کے اندر جو غسل خانہ ہے، لیٹرین ہے، ادھر اپنی ضرورت کے لیے، وضو کے لیے جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کو وہ مخصوص ایام آ جائیں تو اس وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کی قضا لازم ہے۔ وہ سارے سال میں ایک دن یعنی 24 گھنٹہ رات اور دن کا اعتکاف قضا ہوتا ہے۔ اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ دن جو ہیں یہ خصوصی ایام کے ہیں تو وہ میڈیسن لے لیں، کسی ڈاکٹر لیڈیز سے مشورہ کر کے وہ میڈیسن لے لیں۔ اگر میڈیسن کھانے سے اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ اعتکاف ہی نہ کرے تو بہتر ہے۔ اگر اسی مسئلے میں میڈیسن کھانے میں کوئی اس کو حرج نہیں ہے تو یہ قربانی کر کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت میں شامل ہو جائیں۔ اور کچھ دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، دیہات کے اندر وہاں مسجد میں بیٹھنا ہے جہاں 5 وقت کی نماز ہو، اسی مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر جمعہ نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ اعتکاف کرنے والا اہتمام سے کسی گاڑی پہ یا پیدل چل کر کسی سے بات نہ کرے، جامع مسجد میں جا کر جمعہ پڑھ کر پھر کسی سے نہ بات کرتے ہوئے اپنی مسجد میں واپس آ جائیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں جس محلے میں کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو سارے محلے والے گناہ گار ہیں۔ اسی طریقے سے بستی والے، جہاں گاؤں میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارے گاؤں والے گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں، اس مسائل کو سمجھیں اور اس مسائل پہ چل کر ہم اعتکاف کریں۔ تب تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اعتکاف کرتا ہے یوں سمجھو اس نے اعتکاف کیا، پھر جب واپس جاتا ہے اس طریقے سے معاف ہوتا ہے جسے یعنی بالکل یعنی جس طرح بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور کچھ معمولات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، یعنی ٹائم ٹیبل۔ تو اب ایسا کریں کہ مسجد کے اندر کچھ معمولات بنائیں، مثلاً سحری سے پہلے اٹھے، پہلے تہجد پڑھے، پھر اس کے ساتھ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفار درود شریف پڑھیں، پھر سحری کریں، کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے وقت مسجد کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اسی لیے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے یعنی اس کو صاف ستھرا رکھیں، احترام کریں، عجز و انکساری کریں۔ تو سحری کے وقت کھانا کھائیں، کھانا کھا کر
پھر جو ہیں یہ فجر کی اذان ہوگی۔ فجر کی اذان آج کل مستقل ہر مسجد میں 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھ کر پھر تلاوت کرے، تسبیحات کرے اور اس کے بعد اشراق پڑھے۔ جو ابھی میں دکھانا چاہتا ہوں جو ٹائم ٹیبل ہیں جو اس سال اعتکاف میں 10 دن کی ٹائم ٹیبل ہم نے بنائے ہیں، دکھائیں گے، وہ اسی کو دیکھ کر اشراق کے ٹائم اشراق پڑھے، اشراق پڑھ کر پھر سو جائیں۔ سو جانے کے بعد ابھی اٹھے، اگر اس کو غسل کرنا ہے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں اور برش وغیرہ کرنا ہے، تو مسواک کرنا ہے، تو اٹھ کر ابھی زوال سے پہلے یہ تیار ہو جائے۔ جیسے ہی زوال ختم ہوگا، ظہر سے جو پہلے زوال ہوتا ہے اسی کا بھی ٹائم ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اسی زوال کے بعد جیسے زوال ختم ہو جائے تو اس کو مشورہ ہے کہ صلاۃ تسبیح پڑھیں۔ صلاۃ تسبیح 4 رکعت ہوتی ہے، اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ صلاۃ تسبیح نیت کرے گا، نیت کرتا ہوں نماز 4 رکعت صلاۃ تسبیح اللہ رب العزت کے لیے، اور منہ طرف کعبۃ اللہ شریف یعنی چہرہ کعبۃ اللہ شریف کہہ کر اللہ اکبر کہے گا۔ پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے گا۔ پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ویسے تو علماء کرام فرماتے ہیں اتنا پڑھیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ ثنا کے بعد پڑھے گا۔ پھر سورۃ الحمد، سورۃ فاتحہ، پھر ایک سورت جو بھی اس کو یاد ہو وہ پڑھے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ کر پھر رکوع میں جائے گا۔ رکوع میں سبحان رب العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر قیام میں چلے جائیں گے، قیام میں کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائے گا، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ سبحان رب اعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں جلسہ کہتے ہیں، اسی میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا۔ یوں سمجھو ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے پڑھائے، پہلے ثنا کے بعد 15 مرتبہ اور الحمد اور سورت کے بعد 10 مرتبہ، یہ 25 ہو گئے، اور رکوع میں 10 35، اور رکوع کے بعد قیام میں 10 مرتبہ 45، اور سجدے کے اندر 10 مرتبہ یہ ہوئے 55، اور دونوں یعنی سجدوں کے بیچ میں 10 مرتبہ پڑھا 65، اور دوسرے سجدے میں پڑھا یہ 75 ہو گئے۔ پھر وہ اٹھ جائے، پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر پھر سورۃ فاتحہ الحمد پڑھے، کوئی سورت پڑھے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر جو ترتیب بتائی، بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اتحیات بیچ والے میں بھی نہیں پڑھے گا اور آخری اتحیات میں بھی یہ نہیں پڑھے گا، یہ 300 مرتبہ ہوگا۔ آخری سلام پھیر کر دعا کرے، اور اس کے بعد اگر ٹائم بچ جائے تو بہت اچھی بات ہے، آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں اسی مسجد کے اندر جو وقت ہوگا ظہر کا اس کا انتظار کرے، ظہر پڑھ کر وہ ذکر کرے، یعنی اس کے بعد تلاوت کرے، اور تلاوت 8 صفحے
ہر روز انشاءاللہ پڑھے گا یا 12 صفحے تو 10 دن میں انشاءاللہ اس کا قرآن مجید کا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ذکر کرے۔ کون سا ذکر کرے؟ جو اللہ رب العزت آپ کو دے، یا کچھ وظیفے ہیں یا کچھ الفاظ آپ کو یاد ہیں، کچھ بھی نہیں یاد ہیں تو کم از کم درود شریف پڑھے، اور درود چھوٹے میں چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد تھوڑا آرام کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ تلاوت کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ پھر عصر کا وقت ہوگا، عصر کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرے، 3 تسبیحات پڑھے۔ ایک تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا پڑھے۔ اور دوسری استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی۔ اور تیسری تسبیحات اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اگر جو درود آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے یعنی افطاری کی تیاری ہوگی، تو آپ افطاری کریں، اور افطاری کرتے وقت مسجد کا صفائی کا خیال ادب دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات یہاں تک تو پہنچی معمولات کی، اب مغرب نماز کے بعد آپ پہلے صلاۃ الاوابین 6 رکعت 3 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سورۃ واقعہ پڑھیں، ہر روز سورۃ واقعہ پڑھیں مغرب کے بعد۔ اور اس کے بعد جو بھی تلاوت ہو، ذکر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ اوابین پڑھ کر کھانا لگ جاتا ہے، اگر کھانا کھانا ہے تو پہلے کھانا کھائیں اوابین کے بعد، پھر جو ہیں ذکر اذکار سورۃ واقعہ پڑھیں، اور آپ کو جس پیر و مرشد نے اذکار دیے ہیں اس اذکار کو کریں۔ ہمارے یہاں معمولات ہوتے ہیں کہ ذکر کٹھے ہو کر حلقہ بنا کر، اگر 4-5 بندے ہو بیٹھ کر حلقہ بنا کر ذکر کریں۔ وہ ذکر کیسے ہوگا؟ پہلی تسبیح پڑھے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کی ایک تسبیح پڑھے، پھر دوسری تسبیح صرف الا اللہ الا اللہ، اور تیسری تسبیح ہوگی اللہ اللہ، اور چوتھی تسبیح ہوگی ہو اللہ ربی جل شانہ۔ پھر 100 مرتبہ پورا ہو جائے تو سانس بند کر اپنے چہرے کو نیچے کر کے سانس بند کر دل میں زبان بالکل تانوں سے لگی ہوئی ہو، اور دل میں سانس نہ لے، اللہ 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 کرتا جائے، جب سانس بھر جائے پھر اس کو چھوڑے ٹوٹے، پھر دوسرا بڑا سانس لے کر پھر اللہ اللہ ایک تسبیح ذکر قلبی کی کرے۔ یہ ہمارے مشائخ کے الزام سے چلتا آ رہا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت ایک نورانیت عطا فرماتا ہے، ذاکرین میں اس کا نام لکھا جائے گا، قیامت کے دن ذاکرین سے کٹھے اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ آپ ذکر اس وقت نہیں کر سکتے تو عشاء کے بعد، تراویحوں کے بعد یہ پڑھیں، پھر عشاء کی تیاری کریں، اور یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر تراویحیں پڑھ کر پھر جو ہیں کبھی کبھی پھر بھی کھانا کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں، جتنا ہو سکے آپ کھانا کم کھائیں۔ کچھ نوجوان بندے بیٹھتے ہیں، ان کو تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کھانا بالکل رات کو کم کھائیں، سحری کے وقت کھائیں تو بہت اچھا ہوگا، اور افطاری کے وقت کم کھانا کھائیں، یا عشاء کے بعد تو بالکل کم کھائیں، کیونکہ گیس کی وجہ سے جو ہے احتلام کے مسائل بڑے یعنی نوجوانوں کو ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ فوراً سو جائیں تاکہ تہجد میں اٹھنے کے لیے آپ کو قوت پیدا ہو۔ تہجد پڑھیں، تہجد 6 نفل 12 رکعتیں، یہ تہجد ہیں۔ کم از کم یعنی جلدی ہے، نیند آ جاتی ہے تو کم از کم 2 رکعت یعنی 1 نفل تہجد کی نیت سے ضرور پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معمولات بنائیں گے
اگر اسی معمولات سے ہمارا قرآن کا ختم نکلا، ذکر ہوا، اذکار ہوا، اور پھر اگر سستی ہو جائے بھی تو آپ سو جائیں، اپنے آپس میں گپے شپے نہ لگائیں۔ کچھ نوجوان بیٹھتے ہیں پھر یعنی رات کو دیر سے یا ظہر سے پہلے پہلے آپس میں بیٹھتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہیں، بھائی کہاں تھے، کیا کرتے تھے، پھر وہ اپنی پوری داستانیں سناتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کیا، یہ دیکھا، یہ ہوا۔ اللہ کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، ورنہ سو جائیں، آرام کرے، آرام بھی آپ کے ثواب ہوگا۔ یہ جو فضول باتیں ہیں یہ وبال ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مسائل ہیں، اس مسائل کو سامنے رکھے۔ کون سے مسائل ہیں؟ آج کل کہتے ہیں کہ ایسے موبائل بھائی، آپ موبائل کے علاوہ آپ سے گھر سے کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بات پوچھ سکتا ہے، آپ بتا سکتے ہیں، اور گھر والوں کے مسائل ہیں، کچھ ضروری کام ہوتے ہیں وہ ویسے بھی ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی مسئلہ ہے کہ آپ اپنے یعنی محلے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اس لیے خدا را ہمارا مشورہ ہے، اور بڑے صلاح علماء کا بھی مشورہ ہے کہ موبائل جو ہے اپنے گھر رکھ کر آئیں۔ اور گھر میں جو بچیاں بیٹھی ہیں، اگر وہ کام آج کو سنبھالنے والی بچیاں ہیں یا گھر کی بڑی بیٹھی ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ گھر میں یہ سامان ہے، یہ مسائل ہیں، یہ ہیں، مشورہ کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ یعنی کپڑا لٹکاتی ہیں، بچوں سے بات نہیں کر سکتی ہیں، یعنی محرم سے شوہر سے بات کریں، یہ کر سکتے ہیں آپ گھر میں، کوئی ضروری کام ایسا نہ ہو کہ اس کے گپے شپے لگائیں یا کچھ کچہریاں کریں، یہ نہ کریں۔ اور اس طریقے سے مسجد میں بھی فضول باتوں سے آپ اللہ کے لیے جو ہیں ان سے دور رہیں۔ اور جو میں نے ٹائم ٹیبل بتایا ہے، یہ ٹائم ٹیبل شمسی یعنی جنوری سے لے کر دسمبر تک یہ مسجد میں نماز کے وقت کی جنتریاں لگی ہوتی ہیں۔ اس سال تو ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے، اگر اگلے سال زندگی رہی تو یہ 10 دن پہلے رمضان شریف آ جائے گا، تو چاند کی یعنی قمری سسٹم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، 10 دن ادھر، 10 دن آگے، 10 دن آگے، تو کبھی سردی میں کبھی گرمی میں رمضان آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ زوال یعنی فجر کا اشراق کے وقت زوال چیک کرنا ہے، اور ظہر سے پہلے زوال جو ہے اس کو چیک کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے جس سال میں آپ دیکھیں گے کہ کون سے مہینے میں رمضان آیا ہے، تو آپ اس وقت کو، اس ٹائم کو جو ہے وہ تیاری کریں اور دیکھ کر یہ نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے آخری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس جس اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، وقت، جگہ اور اس کی حالات بتائے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء نے ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں سکھائے ہیں، اسی طریقے سے ہم اعتکاف کریں گے اور اس اصولوں کو، شرائط کو پورا کریں گے انشاءاللہ العظیم الکریم۔ میں رب سے امید کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخشائے ہوئے گھر لوٹتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم رب کے سامنے اس نے اپنی جھولی پھیلائی، کبھی بھی خالی واپس نہیں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ حرم کو اعتکاف کے لیے صاف ستھرا اور اہتمام کرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جتنے سال یعنی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بیٹھتے تھے، اہتمام سے بیٹھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دل کی مرادیں لے کر
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ساری زندگی کو گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو ہمارے یعنی مسائل یعنی بند ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، سکون نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں، یہ سارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے اپنی مراد لے کر اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جب رب معاف فرمائے گا تو اللہ رب العزت ہمارے ساری دنیا اور آخرت کے مسائل حل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔